الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا عيسى ابن مريم وأيدناه بروح القدس. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب گلائے عقیدت، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وتم برہانہ کا بحساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے ہمیں جمعۃ المبارک میں کئی بزرگوں نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو کامیاب زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کل جو ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور ہم الحمدللہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی. جتنے بھی رسول اور نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہر ایک کو رب نے اپنی اپنی شان عطا فرمائی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور کل ان کا یوم ولادت ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حدیث کے مطابق جو سب سے افضل عورتیں ہیں ان میں سے ایک تحقیق کے مطابق سب سے پہلا نام آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا آتا ہے. مریم کا معنی ہے اللہ کی بندی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی بندی. حضرت مریم علیہ السلام اپنی انتہائی چھوٹی عمر میں اللہ کے گھر کی خادمہ بن گئی. اللہ کے گھر کی جو ہے خدمت کا کام اللہ نے آپ کے سپرد کر دیا. بیت المقدس، پہلا آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا،
خانہ کعبہ شریف تو بعد میں تعویل قبلہ ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر بھی بہت تھوڑی ہے اور سارا دن رات اللہ کے گھر کی خدمت کرنی، تو بیت المقدس کے ساتھ چھوٹا سا حجرہ جتنا مسجدوں کے محراب ہوتے ہیں اتنا آپ کے لیے بنایا گیا۔ ابھی بہت بچپنا تھا، آپ کی کفالت کس نے کرنی تھی؟ اب کافی معاملہ ہوا کہ اب آپ کے کفیل کون ہوگا، آپ اتنی چھوٹی ہیں، بڑا کون کرے گا؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ جو قرآن جس طرح کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا لوگوں کے درمیان، ایک کے رشتہ دار کہے جی میں ان کی پرورش کروں گا، دوسرا رشتہ دار کہے جی میں پرورش کروں گا، یوں معاملہ ہوا۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ایسا ہوا کہ 6 قلم جن کے ساتھ جو ہے وہ میرے کلام کو لکھا جاتا ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دو، 6 لوگوں کے اوپر نام لکھ کر جو قلم اوپر تیرتا رہا، اوپر نیچے ڈوبنے کے بعد اوپر آ گیا تو سمجھ لینا کہ وہ کفیل ہوگا۔ اور وہ پھر نام نکلا جی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جی ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کی۔ آپ کبھی تشریف لاتے تو بے موسم پھل اندر حجرے میں پڑے ہوتے، یعنی گرمیوں کے جو کیا کہتے ہیں پھل ہیں وہ سردیوں میں دستیاب ہو جاتے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں، بے موسم پھل جو ہے اس حجرے میں مل پڑے ہوتے۔ یہ مسجدوں کے جو ہم محراب ہیں نا، کچھ لوگ اللہ کے پیاروں کی تعظیم سے منہ پھیرتے ہیں، ان کی اپنی بدبختی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں۔ کوئی بھی مکتبہ فکر ہے اس کی مسجد کے اندر آپ دیکھیں کہ محراب ہوگا، یہ محراب اللہ کی بیت المقدس کی خادمہ حضرت مریم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ کو اپنی پیاریوں کی ادائیں جو ہیں وہ پسند آتی ہیں۔ صفا مروہ پہ آج بھی دوڑتے ہیں جہاں حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی۔ آج تو پانی کی کوئی نہیں نا قلت، ارد گرد پانی کے سقیا جو ہیں بھرے پڑے ہیں، کولر بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ کو ان کی ادائیں ایسی پسند آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا اللہ کے گھر کی جہاں کھڑے ہو کر تعمیر کرتے رہے، اللہ نے اس کو جائے نماز بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے پیارے ابراہیم کے قدم لگے وہاں تم سجدے کرو، مقام ابراہیم۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اللہ کو یہ عبادت کی اور اپنے گھر کی خدمت کی یہ جو ہے نوکری پسند آئی۔ اللہ نے ان کی تعظیم کے لیے قیامت تک کوئی بھی دور ہوگا، کسی کی مسجد ہوگی، محراب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، اللہ کی شان، جبریل امین جس طرح قرآن میں 16ویں پارے میں سورۃ مریم میں موجود ہے، اللہ نے پوری سورت کا نام ہی مریم رکھ دیا ہے جی۔ اور جبریل امین جب آئے انہوں نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، اے مریم میں رب کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں ایک آپ کو نیک اور پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کے لیے۔ آپ نے آگے سے کہا اب کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم آپ جنگل کی طرف نکل جائیں۔ اس جنگل کا نام ہے ناصرہ، آج بھی عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نظام کیسا بنایا، جنگل میں کھجور کے پودے کے پاس کھجوریں اوپر سے گرتی تھی، حضرت مریم علیہ السلام لے لیتی تھی جی۔ آج بھی کھجوریں مطلب ہے کہ مفید ہیں، بہت مفید ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اللہ کی شان، ولادت جنگل میں ہوئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام شہر میں تشریف لائیں اور سینے کے ساتھ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لگایا ہوا ہے، اب طرح طرح کی باتیں لوگوں نے شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ طرح طرح کی باتیں شروع کی۔ آپ نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کون ہیں یہ خود اپنا تعارف بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کیف نکلم فی المہد صبیا، یہ گودی میں یا پنگوڑے میں یہ کیسے بات کر سکتے ہیں، ابھی تو یہ چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں یا پیاریوں کی پاکدامنی کا معاملہ آتا ہے تو دور یوسف علیہ السلام کا ہوتا ہے، ان کی پاکدامنی بیان کرنے کے لیے چھوٹے سے پنگوڑے میں ایک بچے سے گواہی دلوا دیتا ہے۔ وشاہد شاہد من اہلہا، جی اب یہاں معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم والدہ ماجدہ، اللہ کے گھر کی خادمہ کا۔ بدبخت لوگ جیسے ان کی اپنی روح ہوتی ہے نا، وہ غیر کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، اپنی صاف ہو تو کسی کو صاف سمجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یہ بتائیں گے۔ آپ نے آگے سے کہا قرآن نے سارا وہ منظر بیان کیا، انی عابد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میری والدہ مریم ہے، اللہ کی بندی ہیں، اللہ کے گھر کی خادمہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس رب نے مجھے کتاب بھی عطا کیا اور نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی ہوں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے تاکیدی حکم جاری کیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں جب تک میں زندہ ہوں، ظاہری زندگی میں ہوں۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ مریم کی فرمانبرداری میں رہنا، اور اللہ نے بدبخت مجھے نہیں بنایا۔ اب ذرا قابل غور بات ہے، سوال یہ ہے کہ مریم آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے بیٹے ہیں، تو ان کا باپ کون ہے؟ آگے سے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ جی جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فلاں باپ ہے یا فلاں باپ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آگے اتنا لمبا کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، جی اللہ نے مجھے جہاں بھی رکھنا ہے برکت والا رکھنا ہے، جی اس نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، والدہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی والدہ فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ حکیم الامہ مفتی احمد خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا، حضرت بن عباس فرماتے ہیں وہ شکم مادر میں اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے تھے، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ اور تو بتایا کہ جو مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ غلط ہوتا ہے وہ برکت والا نہیں ہوتا، جو بندہ غلط ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، یہ بتایا۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دنیا کی زندگی میں بھی عزت والا بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آخرت میں بھی میں نے عزت والا بنانا ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اپنے مقربین میں سے میں نے ان کو شامل کیا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر ہیں، جب لوگ ان کو ستاتے ہیں، ان کی تبلیغ کی طرف نہیں آتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، وہ تنگ آ کے پھر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کا قرآن میں ذکر ہے، عیسائی بادشاہ تھا تو وہاں سے تنگ آ کر دوسری طرف چلے گئے، غار میں چلے گئے۔ سرکار مکہ پاک میں مطلب ہے کہ جب لوگوں نے ستایا، سرکار مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف وہ ہجرت کرتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت دیکھیں، ان کی ہجرت ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نہیں، یا ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نہیں، اللہ کریم نے ان کو چوتھے آسمان پر بلا لیا، ان کی ہجرت چوتھے آسمان کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی وہ الحمدللہ چوتھے آسمان پر ہے۔ صرف عیسیٰ ابن مریم جو اللہ نے فرمایا نا، یہودیوں کا بھی رد کر دیا، عیسائیوں کا بھی رد کر دیا، اور ہر دور کی مرزائیوں کا بھی رد کر دیا۔ جی
کوئی کہتے ہیں جی کہ وہ خدا ہیں، کوئی کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہیں، کوئی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عیسیٰ ابن مریم بنایا ہے اور جبریل امین کی مدد ان کے ساتھ رکھی ہے۔ عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے سرخ سفید رنگ والے، سرخی بھی ہو اور سفیدی بھی ہو چہرے پر، یہ حسن و جمال کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی نبی حسن و جمال سے خالی نہیں ہے، سر سے پاؤں تک اللہ نے جن کو بھی مقام نبوت عطا کیا ہے، منصب نبوت پر فیض کیا ہے، ان کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے جی، اللہ اکبر۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں دنیا میں بھی کیسے عزت والے ہیں، مٹی کے پرندے ہیں، بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھونک مارتے ہیں، اللہ ان کو صحیح پرندہ بنا دیتا ہے جی۔ حالانکہ پرندہ جو ہوتا ہے، جو پروں میں اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، وہ انڈے پیدا کرتے ہیں اور پھر بچے انڈوں سے نکلتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے چمگادڑ بنائی جی۔ چمگادڑ اب انڈے نہیں دیتی، وہ ڈائریکٹ بچے پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری قدرت کے کرشمے جی، جو مادر ذات نبینا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا نبینے کو ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو بنا کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے جی، اور سفید داغ جس کے جسم پر ہوتے ہیں، ابرص کا مریض ہوتا ہے، اسے بھی اللہ کے حکم سے، اور مردہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو ہے وہ شان عطا کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح بغیر باپ کے پیدا ہو گئے؟ اللہ نے جواب دے دیا، اور پھر ایک جگہ فرمایا قرآن میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، یعنی جس طرح اس مالک کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش میں کچھ مٹی کا عنصر بھی تھا، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش میں آدم علیہ السلام کی پسلی کا دخل بھی تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب پیدا کیا بغیر باپ کے، مٹی کا بھی سہارا نہیں ہے، چند لمحوں میں اس نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اور پھر دنیا اور آخرت میں ان کو عزت، قیامت کا دن آئے گا جب لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آج آپ ہماری شفاعت کرائیں، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، تم دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ کوئی کہے گا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہے گا تم شعیب علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہے گا داؤد علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے نا، وہ سچا ایڈریس بتائیں گے، وہ کہیں گے شفاعت کرانی ہے آج تو محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ بدگمانیاں کرنے والے بدگمانیاں شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، سولی کا یوں نشان بنا ہوتا ہے، کرسچن لوگوں کی دکانوں کے باہر بھی، میڈیسن کی دکانوں کے باہر بھی، ان کی قبروں کے اوپر بھی بنا ہوتا ہے جی۔ کچھ کہتے ہیں سولی چڑھایا گیا، کچھ کہتے ہیں جی قتل ہو گئے۔ حالانکہ قرآن نے حقیقت بیان کی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے مشابہ شخص تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ انی متوفیک ورافعک الیہ، فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف، آسمان کی طرف میں نے اٹھا لیا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، میں نے سب سے اونچا ان کو اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمانوں پر زندہ ہے، اور دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے دمشق ملک شام کے اندر، جس طرح حدیث میں اثرات ہے، قصہ کہانی والی تو بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد کا بڑا مینار ہے نا، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں
پھر نیچے اتر کر آپ تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جب آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، حضور کا غلام بن کے آئیں گے، کیونکہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کا غلام بن کے تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر، قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی ان کی عزت، آخرت میں بھی ان کی عزت ہے، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ گنبد خضرا کے اندر ان کو مدفن ملے گا، وہ حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ آج بھی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا خود اندازہ کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، اللہ کہیں ان کو چوتھے آسمانوں پر بلا لیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، لیکن آخر جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر قدم نبوت میں ان کو جگہ ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ حضور آج بھی خالی جگہ وہاں رکھی ہوئی ہے، اور جب تبلیغ کریں گے نا، ظاہر ہے ہر طرف گمراہی پھیل چکی ہوگی۔ اب بھی آپ حساب لگا لیں، آج کل کے دور میں حساب لگا لیں، باپ دادا کٹر عاشق رسول ہیں، اب آنے والے انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا، دن کو کوئی دکان پہ جیسا مل گیا اس نے پھیر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب باپ دادا سارے وہ غلطی پر تھے، اور تم آج کل پڑھے لکھے زیادہ آگے ہو، باپ دادا کا مسلک چھوڑ کے جو ہے وہ نئے لوگ بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے غلام بن کر آئیں گے، یہی وجہ ہے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب کے اندر نقل کیا کہ وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ جَاءَ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ فرمائیں گے، جب بھی ان کو کوئی اس دوران مشکل پیش آئے گی، وہ حضور کی قبر کے پاس آ جائیں گے۔ یہ کتاب الشفاء کے الفاظ ہیں۔ وَلَئِن قَالَ يَا مُحَمَّدْ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُجِيبَنَّهُ، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اگر انہوں نے مجھے پکارا، مجھ سے کوئی سوال کیا، لَأُجِيبَنَّهُ، ضرور بضرور میں عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دوں گا۔ جواب زندہ دیتا ہے کہ مردہ؟ ایسے بھی امتی ہیں جو کہتے ہیں نبی مر گیا ہے، درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ایسے تمہارے عقیدے پر لعنت ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو حضور ان کے مشکل کشا ہوں، ان کا نظریہ یہ ہو کہ دنیا میں اب کہیں بھی میری مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، اگر ہیں تو یہی پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمایا، میں ان کی قبر کے پاس چلا جاؤں اور پکاریں، وہ حضور کو پکاریں، حضور ان کو جواب دیں گے۔ حضور تو آج بھی کوئی حضور کا غلام، اگر حضور کا غلام اور عاشق کوئی پکارے، حضور جواب نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام پکاریں گے، جب بھی مشکل پیش آئے گی، سرکار قبر اطہر سے رہنمائی کریں گے۔ سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے تو نیک بندے آج بھی قبروں میں زندہ ہیں۔ مادی دور ہے، موبائل کا رابطہ یہاں سے امریکہ ہو سکتا ہے، کشف الصدور اور کشف القبور بھی تو ایک علم ہے، کسی کے دل کی بات پتہ چل جانا اور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ چل جانا۔ اس دور میں بھی ایسے اولیاء کرام موجود ہیں جو داتا علی جویری علیہ الرحمہ کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں رات کے 2-3 بجے داتا حضور سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس تصوف کے علم کو کشف القبور کہتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی معرفت کے لیے محنت کی ہے، جنہوں نے اللہ کی یاد کے لیے، قرب معرفت کے لیے راتیں جاگی ہیں، پھر جب اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے نا، پھر دنیا سے نکل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ادھر سے ہم نکلیں، کنارہ کریں، کہیں جنگل میں جا کر چلہ کشی کریں، کہیں ادھر اس رب کی ذات ہو، ہم ہو، بیس اللہ اللہ کریں، پھر چلہ کشی کرتے ہیں۔ پھر داتا حضور جیسی ہستیاں پورا شہر چھوڑ کر راوی کے کنارے پر ڈیرے لگاتے ہیں۔ جی تو یہ جب اس کا عشق و عرفان نصیب ہوتا ہے پھر منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے بظاہر ان کے بال بکھرے ہوں گے، گرد و غبار ہوگا، پرانے بوسیدہ کپڑے ہوں گے، لو اقسم علی اللہ لا برہ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں گے کہ مولا یوں کر دے، اللہ ان کی قسمیں پوری کر دے۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بالآخر جب تبلیغ اختتام کو پہنچے گی، پھر دنیا سے جب جائیں گے تو حضور کی قدمین شریفین کی طرف آج بھی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، وہاں دفن ہو جائیں گے
اور قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حدیث کے مطابق سرکار کے ساتھ جنت میں نکاح کر دے گا۔ آپ اندازہ کر لیں اللہ نے حضور کو کتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ان پاک ہستیوں کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ زیادہ طبیبوں کا اور ہر طرح کے اس قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ غلبہ تھا، اللہ نے اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرما دیا۔ بس نیچے سے مٹی کو لیا، پانی ڈالا، ایک پرندہ بنایا مٹی کا اور کہہ دیا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، پھونک ماری، وہ بالکل حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ اپنے پیاروں کو مقام دیتا ہے، لیکن ایسے نہیں دیتا۔ پیارے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جی اللہ کریم جب دیکھتا ہے کہ اب میری معرفت کی بھٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں۔ اس کی طرف آ کر تو دیکھیں، اس کا بن کر تو دیکھیں۔ وہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب میرا ذکر کرو گے نا صبح اور شام پھر تمہیں سکون ملے گا۔ ہر ایک بندہ محاسبہ کرے کہ وہ فرما رہا ہے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ میرا تم ذکر کرو سورج نکلنے سے پہلے بھی کرو اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ کیا ہر مسلمان وقت نکالتا ہے سورج نکلنے سے پہلے؟ ہم تو رات 12 بجے سوتے ہیں اور صبح جو ہے ہم 10 بجے اٹھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 بجے ہوئی، اتوار کو ہوئی۔ آج بھی جو ہے 10 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں ہمارے مسلمانوں کی، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 4:20 پہ ہوئی۔ کاش کہ آج مسلمان جلدی اٹھنے کا سبق حاصل کرتا کہ ہمارے پیغمبر تو دنیا میں جو ہے وہ 4:20 پر آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دن چڑھے 10 بجے آ رہے ہیں۔ آج ہم 10 بجے اٹھیں یا ہم 4 بجے اٹھ کر اللہ کا شکرانہ ادا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کیسے سارے نبیوں کے سردار ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے قدموں میں دفن ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کے محتاج ہوں گے، ان سے رہنمائی لیں گے، اب وہ ان کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے اپنا طریقہ، طرز حیات، طرز زیست، اپنی لائف کا سٹائل چینج کرے۔ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے جو آج جو ہے وہ یورپی ممالک نے اپنایا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہم لوگ بزنس میں، کاروبار میں ان کے محتاج ہیں، کیونکہ صبح جلدی اٹھنے سے بندہ عقل مند، دولت مند اور صحت مند بن جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے جو صبح جلدی اٹھنے کا پابند ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے یا امام شافعی، مختلف لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے کیسے ہستی بن گئے؟ انہوں نے فرمایا ہم نے صبح کوے کی طرح جلدی اٹھنا سیکھا ہوا ہے۔ پھر ہمارا 10 بجے تو ٹائم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز فجر جب ہو جاتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ سارے گھروں میں چکر لگاؤ، دیکھو کس گھر میں میرے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، کون سے گھر والے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور دیکھو کون سے گھر والے سوئے ہوئے ہیں۔ فرشتے رپورٹ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جاگ رہے ہیں ان کے حق میں میں نے وسیع رزق لکھ دیا ہے، کھلا رزق لکھ دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات صحیح نہیں ہوتے۔ ہم کتنا اللہ کی عبادت کو وقت دیتے ہیں جو ہمارے حالات صحیح ہوں۔ حالات صحیح تو رب نہیں کرنے ہیں، ہمارے حکمران یہ تو نہیں ہیں۔ حضور کا فرمان کہتا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے اصل میں حکمران ہیں، تم جیسے عمل کرو گے ایسا اللہ تمہیں حکمران دے گا۔ تمہارے اچھے اعمال ہوں گے اللہ رحمت فرما دے گا، تمہارے اچھے اعمال نہیں ہوں گے، 5 ٹائم نماز پابندی سے نہیں پڑھو گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو گے، زیارت نہیں کرو گے، تلفظ قرات کے ساتھ اس کو پڑھنا نہیں سیکھو گے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں تم نے خرچ کر لیے تو کیا ہوا؟ قرآن کو صحیح پڑھنا نہ سیکھا، پوری زندگی گزر گئی تو کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرا جو امتی قرآن پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے قرآن کو مر جائے گا، قبر کے اندر بھی اللہ اس کو قرآن کا نسخہ عطا فرمائے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کو قرآن پڑھا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ کام تو یہ چیزیں ہمیں آنی ہیں، بیسک چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسری چیزیں جو ہمارے ذریعہ معاش ہیں ان کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا ہے، اور جو فرض والی چیزیں تھیں ان کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر میں چونکہ قائد اعظم ڈے بھی ہے، ایک بات صرف ان کی ایک ایمان افروز، ہمارے بزرگ انہوں نے یہ ملک عزیز بنایا۔ قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی خدا دادا جمہوریہ پاکستان ان کا لقب ہے، اور قائد اعظم نے ہر مشورہ ان سے لے کر
اس ملک کو سیدھا کیا ہے۔ تو پیر صاحب نے 3 چیزیں گفٹ میں قائد اعظم کو بھیجی، ایک مصلی، ایک تسبیح اور ایک قرآن جس کا انگلش میں ترجمہ ہوا تھا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ بلا پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کے یہ 3 تحفے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم ملک کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کرو۔ مصلی اس لیے بھیجا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھک کر سجدے کیا کرو، اس کی بارگاہ میں جھکو گے تو اتنا بڑا کام اللہ نے آپ سے لیا اور زیادہ لے گا کام۔ اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ اللہ رب العزت کے جیسے تم پر احسانات ہیں، تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی امتی ہو ان کی بھی احسانات ہیں، اس تسبیح کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ آج ہم تو 5 منٹ سلام پڑھتے ہیں، 1 شعر 2 شعر پڑھتے ہیں، آدھی مسجد اپنے کاروبار پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ اور تیسرا، قرآن مجید چونکہ قائد اعظم نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے، قرآن مجید بھی ناظرہ نہیں پڑھے، انگلش چونکہ پڑھے ہوئے تھے ترجمہ سمجھ لیتے تھے، تو پیر صاحب نے وہ انگلش میں جو ہے وہ قرآن مجید بھیجا۔ کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ آئین پاکستان اور ہر چیز رہنمائی کی ہم نے قرآن سے لینی ہے، قرآن کے مطابق اس ملک کی جو ہے نا ہم نے تعمیر و ترقی کرنی ہے۔ جی اللہ کریم جو ہے قائد اعظم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ملک عزیز کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور مقام عیسیٰ علیہ السلام اور عظمت عیسیٰ علیہ السلام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔